بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال معلوم کیا ہے کہ جس طریقے سے اگر کسی کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، کیا ایسے ہی ہم سنتوں کی اور نوافل کی بھی قضا کریں گے یا صرف فرضوں کی ہی قضا کریں گے؟ اس مسئلے کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے، فرض نماز، اور وہ وقت گزر جائے، نکل جائے، مثلا ظہر کی نماز کا وقت نکل گیا، ظہر کی فرائض ہم نے ادا نہیں کیے، ظہر کے فرض نہیں پڑھے ہیں، اور اس درمیان عصر کا وقت آ گیا یا مغرب کا وقت آ گیا یا اگلا دن آ گیا، یعنی وہ وقت گزر گیا، وہ ٹائم گزر گیا۔ مثلا ظہر کی جو مثال دی ہے میں نے کہ ظہر کا ٹائم گزر گیا، تو اب بعد میں جب ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ نماز جو ہوتی ہے ہماری فرض نماز، وہ ایسے ہی باقی رہتی ہے کہ جیسے یہاں پر ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ ادا ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے ذمے میں ایسی رہتی ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ ہمارے ذمے میں، ہمارے جو قضا تھی وہ قضا ہمارے ذمے سے وہ نماز تو معاف ہو جاتی ہے۔ البتہ وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ ہوتا ہے، البتہ وقت پر ہم نے نماز ادا نہیں کی، اس کا گناہ الگ سے ہمیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرائض کی قضا کرنا بہرحال ضروری ہوتا ہے کہ فرائض کی آپ لوگ قضا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سنتیں ہیں اور نوافل ہیں اور وطر ہیں۔ تو جس طریقے سے فرائض کی قضا ہوتی ہے، اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد میں جو وطر پڑھے جاتے ہیں، وطر کی بھی قضا ہوتی ہے، وطر کو بھی قضا کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے وطر چھوٹ جائے تو اگلے دن یا کبھی بھی جب ٹائم ملے تو وطر کی بھی قضا کی جائے گی۔ رہا مسئلہ سنتوں کا اور نوافل کا، تو اگر سنتیں ہماری چھوٹی ہیں تو اب سنتوں میں یہ دیکھا جائے گا، اس میں دو باتیں ہیں کہ وہ سنتیں جو ہیں، اگر فجر کی نماز کی سنتیں ہیں، مثال کے طور پر فجر کی نماز سے پہلے دو سنت ہیں، سنت مؤکدہ، اگر اسی وقت کے اندر یعنی اسی دن میں، مثال کے طور پر آج کی میری فجر کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں، تو یہ زوال کے ٹائم سے پہلے پہلے ان سنتوں کی قضا کی جائے گی، ورنہ تو اگر زوال کا ٹائم گزر گیا تو پھر ان سنتوں کی بھی قضا نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوٹ جائیں، یعنی ظہر کی فرائض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ کسی وجہ سے چھوٹ جائیں اور جماعت میں ہم شریک ہو جائیں، جماعت میں مل جائیں، تو اب ان 4 رکعتوں کو فرض کے بعد میں ادا کیا جائے گا۔ تو اب ان 4 رکعت سنتوں کو ہم بعد میں پڑھیں گے، یعنی فرائض ادا کرنے کے بعد میں پہلے 2 سنتیں پڑھیں اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد میں پھر ان 4 سنتوں کی قضا کر لیں، پھر بعد میں نفل پڑھیں۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ظہر کا وقت باقی ہے، ظہر کے وقت کے اندر ہی اندر اس کی قضا ہم کر سکتے ہیں۔ باقی اگر یہ وقت گزر جائے ظہر کا بھی تو پھر ان سنتوں کی اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ باقی جو پہلی صورت تھی، یعنی اگر فجر کا وقت بالکل ہی چلا گیا، یعنی زوال کا وقت بھی گزر گیا، تو اب ان سنتوں کی قضا نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے ظہر سے پہلے کا بھی وقت گزر گیا، تو اب ان 4 رکعت جو پہلے پڑھتے ہیں، یعنی جو 4 رکعت سنت مؤکدہ کی ہم نے قضا کی ہے، بعد میں پڑھی ہے فرضوں کے بعد میں، تو یہ قضا نہیں مانی جاتی، یہ وقت کے اندر ہی ادا کی جا رہی ہے۔ تو اگر وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر وقت گزر جاتا ہے تو پھر ان کی قضا نہیں کی جاتی ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس کو بیان کیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔